جی السلام علیکم جی، آج کا ڈان ایڈیٹوریل ہے UAE's اوپیک ایگزٹ. تو یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہیں اوپیک سے ایگزٹ کر رہے ہیں. اوپیک آپ کو پتہ ہے آرگنائزیشن آف پیٹرولیم اینڈ اکنامک کونسل ہے، جو کہ کافی کنٹریز پر مشتمل ہے جو پیٹرول کی پرائسز کو کنٹرول کرتے ہیں. And let's start. The UAE's exit from OPEC is another sign of the major geopolitical shifts that are reshaping the global order. So it means کہ اب جیو پولیٹیکل چینجز جو آ رہی ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ پیٹرول کی پرائسز کم زیادہ ہو رہی ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یو اے نے اوپیک سے نکل گیا ہے. اٹ مینس سینٹر کنفلکٹ کریٹ ہو گئے ہیں اوپیک کے اندر. ون آف دی آرگنائزیشن ٹاپ پروڈیوسرس، تو یو اے ٹاپ پروڈیوسر تھا پیٹرول کا. The UAE's decision seems largely influenced by the politics of oil. ویری انٹرسٹنگ پالیٹکس آف آئل کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو یو اے کی ڈیسیژن ہے یہ ایک میجر انفلوئنس کریٹ کرے گا. یٹ جیو پولیٹیکل کیلکولیشنز دا انٹرا گلف رائولریز ہوتے ہیں دشمنی اسپیسیفکلی وتھ سعودی عربیہ. تو سعودی عربیہ کے ساتھ کافی سارے عرب کنٹریز کی رائولریز ہیں آر آلسو ایٹ پلے ہیئر. وہ بھی جو ہے اپنا ایک رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں. As per reports, the Emiratis were unhappy with the quotas placed by OPEC on members and wanted to pump as much crude as they desired. Emiratis یعنی کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہیں وہ ان کا جو کوٹا تھا اپنی پیٹرول کی کنٹریبیوٹ کرنے کا، تو وہ اس سے انہیپی تھے اور وہ اس میں میکسیمم پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے تھے. دیٹس وائی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے اوپر تو لمیٹیشن لگ گئی ہے تو وہ وہاں سے ایگزٹ ہو گئے. This was reflected in an Emirati government statement after the announcement of Abu Dhabi's exit. تو ابو دھابی نے بھی پہلے ایگزٹ کیا. That the UAE had made greater sacrifices for the benefit of all. کہ باقی لوگوں کی بینیفٹ کے لیے یو اے نے سیکریفائسز بہت زیادہ کیے ہیں. تو یو اے جو ہے کسی گورنمنٹ اسٹیٹمنٹ کے تحت یہ بات سامنے آئی کہ یو اے نے سیکریفائسز کیے ہیں سب کے لیے، بٹ اس کو اپنا خود کا نقصان ہے. Seemingly, the UAE feels the time for sacrifice is over and it is willing to jettison Arab and Gulf consensus, preferring to act independently in the global arena. تو یو اے نے فیل کیا کہ اب بہت ہو گیا، اب میں یہ جو جٹیسن ہے عرب اور گلف کنسنسس ہے اکٹھے ہوئے ہیں عرب کنٹریز، تو اب میں یہاں سے نکلوں گا اور میں اپنے انڈیپینڈنٹلی پلے کروں گا. Aside from the politics of oil, the decision also speaks of the UAE's desire to present itself as an equal of Saudi Arabia, which, given Riyadh's economic heft and oil wealth, plays a distinct role in the Arab and Muslim worlds. اکنامک ہیفٹ کا مطلب اچھا خاصا جو پیسہ ہے، ہیفٹ بہت زیادہ پیسہ، آئل ویلتھ جو ہے جو ریاض کو مل رہی ہے، سعودی عرب کو مل رہی ہے، یو کی ڈیزائر ہے کہ میں سعودی عرب کو کمپیٹ کروں. OPEC has often been described as a cartel by the Western press. Cartel ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا گروپ جو کہ پرائسز کو کنٹرول کرتا ہے. تو ویسٹ آلریڈی OPEC سے بہت تنگ ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ویسٹ کو پتا ہے کہ ہمیں آئل پرائسز جو ہے ہماری جو سیٹ ہوتی ہیں وہ OPEC سے ہوتی ہیں. Perhaps this unkind categorization stems from the fact that the states that founded OPEC in 1960 championed the nationalization of oil, which was anathema to the Western oil giants. تو یہ جو اوپیک 1960 کے اندر اس نے کیا کیا، اس نے نیشنلائزیشن کر لی اور اس ساری جو آئل کمپنیز تھیں وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلے گی، جبکہ ویسٹرن آئل جائنٹ جو تھے وہ علیحدہ سے آرگنائزیشنس تھیں، وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں تھیں، جس وجہ سے ویسٹرن آئل جائنٹ جو تھے ان کو بہت پرابلم ہوئی. Many in the West have not forgotten the oil weapon deployed by OPEC during the 1973 Arab-Israeli war. تو بہت ساری ویسٹرن کنٹریز ان کو یہ چیز نہیں بھولی ہوئی کہ اوپیک نے آئل ویپن کو یوز کیا جب عرب اسرائیلی وار ہوئی. اس دوران انہوں نے آئل اسرائیل کو روک دیا جس کی وجہ سے ویسٹرن کنٹریز کو نقصان ہوا. which punished friends of the Zionist state. اور جو ویسٹرن جو کمپنیز تھی ان کو جو ہے فرق پڑا اور ان کے جو دوست تھے زائنسٹ اسٹیٹس ان کو آئل پروڈیوس نہیں کر سکے. Furthermore, for better or for worse, OPEC is an organization of energy producers of the global south.
how long the Saudis are able to keep the grouping afloat in uncertain as geopolitical alliances shift and the Arab, Islamic and Third World solidarity of war is tested. तो सऊदी अरब के जो अलाइंसेस हैं और उसकी जो राइवलरीज हैं उसकी वजह से जियोपॉलिटिकल जो अलाइंसेस शिफ्ट होते हैं अरब वर्ल्ड के अंदर, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर और थर्ड वर्ल्ड के अंदर, तो ये चीज़ें टेस्ट करती हैं थर्ड वर्ल्ड की थर्ड वर्ल्ड की सोलिडारिटी को। और थर्ड वर्ल्ड की सोलिडारिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ओपेक की डिसीजंस को, क्योंकि ओपेक बेसिकली ग्लोबल साउथ की ऑर्गेनाइजेशन है। As the UAE has shown, now it is very every man for himself. और यूएई ने शो ये कर दिया कि हर कोई अपना अपना खुद ही करे, भैया हम किसी के खातिर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। अगर हम ज़्यादा ऑयल दे सकते हैं तो हम क्यों सेक्रीफाइस करें बाकी के खातिर। Beyond oil, differences between UAE and Saudi Arabia have been growing over the years. ऑयल के अलावा भी सऊदी अरब और यूएई के बहुत सारे इशूज हैं जिसमें आपस में कन्फ्लिक्ट्स हैं। Even during the Iran war, Abu Dhabi took a more confrontational stance towards Tehran, whereas Riyadh's message has been mixed, denouncing Iran's attacks on itself and its GCC. ग्लोबल जो गल्फ कंट्रीज कॉरपोरेशन है उनके जो रियाद मतलब सऊदी अरब है उसकी एक मिक्स मैसेजेस थे और वो ईरान को भी मना कर रहा था, डिनाउंस कर रहा था, जबकि यूएई ने ईरान को सपोर्ट किया while keeping the door open to diplomatic outreach with Iran. Moreover, the Saudis and Emiratis have openly clashed over Yemen. इसके अलावा सऊदी अरब का यूएई का जो क्लैश है यमन पे रहे हैं, supporting rival local groups as well as in Sudan. तो सूडान के अंदर भी conflicts हैं. Meanwhile, both powerful Arab states are similarly vying from influence in Libya. और दोनों की एक जंग चल रही है कि लिबिया पे ज़्यादा influence किसका हो. Whether the UAE's departure from OPEC leads to further ruptures मतलब disruptions, problems within the GCC Gulf cooperation countries or not remains to be seen. But one thing is certain, states such as Pakistan, which maintain deep ties with both countries, will have to calibrate. Calibrate का मतलब होता है कि अपने आप को in tune करना फ्रीक्वेंसी से, यानी कि क्योंकि पाकिस्तान जो है दोनों कंट्रीज के साथ जो टाइज जो हैं उसको बना के रखनी है, इसलिए पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसीज को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, उसको उसके मुताबिक करना पड़ेगा, दोनों स्टेट्स के इंटरेस्ट के मुताबिक। Islamabad already has had a test of things to come when the UAE demanded its deposit back and Pakistan obliged. और ये चीज़ ऑलरेडी पाकिस्तान ने देख ली है कि जब यूएई ने अपने डिपॉजिट्स उनसे मांगे और अपनी जो उन्होंने एफर्ट्स जो पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान को उसको oblige करना पड़ा। तो ऑलरेडी पाकिस्तान जो है डिपेंडेंट है अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, उसको बाकी कंट्रीज जिसके साथ उसका अच्छा मुआहदात है तो उसको अपने आप को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग editorial. I hope you have enjoyed it. So stay tuned and subscribe. Thank you.